نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کے فضل و کرم سے آج تراویح مع خلاصہ مضامین قرآن کی 7ویں شب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے ابتدائی 7 رکوعات کا مطالعہ کر لیا تھا. اس میں کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا حکم تھا. آج ہم رکو نمبر 8 سے آغاز کریں گے. رکو نمبر 8 حرام خوری کا برا انجام. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. وہ ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی. اس کے علاوہ قافلوں کو لوٹ کر مال جمع کرتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور دین حق دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو دعوت دیں. اس قوم نے دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ فرمایا اور اس قوم کو زلزلہ کے ذریعے ہلاک فرمایا. اس کے بعد رکوع نمبر 9 من گھڑت معبود ہلاکت سے نہیں بچا سکے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور فرعون کو خدا ماننا چھوڑ دو. لیکن ان لوگوں نے بدقسمتی سے فرعون ہی کی پیروی کی. بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ لوگ فرعون کے پیچھے پیچھے ہی ہوں گے اور وہ انہیں ساتھ لے کر جہنم میں جائے گا. پھر بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. نمبر 1 وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور نمبر 2 وہ بد نصیب لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد سورہ ہود کا آخری رکوع نمبر 10 عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں. یہاں اس رکوع کی ابتدا میں اہل ایمان کے لیے کچھ احکامات آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ حق پر ڈٹے رہیں, باطل کے ساتھ ہرگز سمجھوتا نہ کریں, نماز قائم کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مشکلات بھیجے تو ان میں صبر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا. پھر بتایا گیا کہ جو لوگ برائیوں سے دوسروں کو روکتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف ہے. یہ 12 رکوعات اور 111 آیات پر مشتمل ہے. یہ پورے قرآن میں ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اور اس میں علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ آیا ہے, یعنی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام. آغاز کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو. یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا جس میں 11 ستارے, 1 چاند اور 1 سورج آپ کو سجدہ کر رہے تھے. آپ نے خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے ان سے اس کا ذکر فرمایا. حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مقام دیں گے. آپ کو چاہیے کہ اپنے بڑے بھائیوں سے اس واقعے کا ذکر نہ فرمائیے گا کیونکہ وہ آپ سے حسد کرتے تھے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور انسانوں کے درمیان حسد و دشمنی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 بھائیوں کی سازش اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بشارت. بھائیوں کو ہمیشہ سے والد سے شکوہ تھا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ والد حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ توجہ دیتے تھے. ان بھائیوں نے حسد میں آ کر راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا. سوچا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیلنے کے بہانے لے جائیں گے اور پھر ان کو ایک کنویں میں دھکا دے کر گرا دیں گے. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور کہا کہ ہم یوسف کی ضرور حفاظت کریں گے, وہ ہمارے ساتھ ہی کھیلے گا اور ہم شام تک گھر واپس لوٹ جائیں گے. یعقوب علیہ السلام نے حفاظت کی تلقین دے کر بالآخر اجازت دے دی, حالانکہ ان کا دل نہیں مان رہا تھا. بڑے بھائیوں نے ان کو لے کر کھیلنے گئے اور کھیل کھیل کے بہانے آپ کو ایک کنویں میں دھکا دے دیا. واپس آ کر والد کے سامنے یہ بہانہ بنایا کہ یوسف گم ہو گیا تھا اور اسے بھیڑیا نے کھا لیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنا مقدمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دعا کی صورت میں رکھا. کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کی بشارت دی
اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ علیہ السلام کی ضرور حفاظت کرے گا اور آپ ضرور ایک دن اپنے بھائیوں سے سامنا کریں گے اور ان سے ان کے اس جرم کی باز پرس کریں گے۔ اگلے روز وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جس کی منزل مصر تھی۔ انہوں نے کنویں میں جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو باہر آپ علیہ السلام کو نکال لیا، پھر وہ اپنے ساتھ ان کو مصر لے گئے اور غلاموں کے بازار میں آپ کو بیچ دیا۔ خریدنے والے ایک عزیز مصر تھے۔ عزیز مصر وہ لوگ تھے جنہیں بادشاہ کا بہت ہی قریبی مقام حاصل تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، اللہ نیک بندوں کے گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 قسم کا علم دیا، نمبر 1 خوابوں کی تعبیر کا علم اور نمبر 2 معاملہ فہمی کا علم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر گھر لے گیا تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئی اور آپ کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ چاہی کیونکہ بیوی گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ عورت نے جب بد فعلی کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیوں کے ذریعے اس عورت کے پردے کو فاش کر دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔ دیگر عورتیں جو عزیزان مصر کی تھیں وہ حیران ہوئیں کہ ایک بیوی، عزیز مصر کی ایک بیوی ایک غلام پر فدا ہو رہی ہے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے چاہا کہ تمام عورتوں کو ثابت کرے اور تمام عورتوں کو اپنے گھر پہ دعوت کے لیے بلا لیا، پھر ان کی پلیٹوں کے ساتھ ایک پھل اور ساتھ میں چھری رکھ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان تمام عورتوں کے درمیان سے گزریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لے کر آپ علیہ السلام ان تمام عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ عورتیں خوبصورتی دیکھ کر اتنا حیران ہوئیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا متوجہ کرنے کے لیے تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا کہ اگر اے اللہ تو نے مجھے گناہوں سے نہ روکا تو میں ضرور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا، بس تو میری حفاظت فرما۔ اب عزیزان مصر جو تھے انہوں نے دیکھا کہ ہماری بیویاں آپ علیہ السلام کی طرف بہت مائل ہو رہی ہیں، تو وہ اپنی بیویوں کو تو روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ آپ علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5، قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پر حکمت واز۔ جب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوایا گیا تو وہاں پہ 2 اور قیدی موجود تھے۔ ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خواب عطا فرمایا۔ وہ جو شراب پلانے والا تھا اس کو خواب آیا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا کر بادشاہ کو پلا رہا ہے، اور جو باورچی تھا اس کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹی کا ایک برتن ہے اور اس میں سے پرندے آ کر روٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر جاننا چاہی۔ آپ علیہ السلام کو جب پورے معاملے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شراب پلانے والا تھا یہ اس الزام میں بری کر دیا جائے گا اور یہ واپس ایک بار پھر بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ جو شاہی باورچی تھا اس کا الزام ثابت ہو جائے گا اور اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، پھر پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ہوا یہ ایسا ہی ہوا، باورچی کو سزائے موت دے دی گئی اور جو ساقی تھا وہ واپس بادشاہ کی خدمت کرنے چلا گیا۔ جب اس کو قید خانے سے رہا کیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تلقین کی کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا اور اس کو بتانا کہ ایک قیدی کو ناحق قید کیا گیا ہے۔ ہوا ایسا کہ وہ باہر جا کر بھول گیا اور یوں کئی سال گزر گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6، یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی۔ کچھ سال بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 سوکھی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی پھلیاں ہیں اور 7 سرسبز پھلیاں ہیں۔ انہوں نے جب اپنے عزیزان مصر سے اس کی تعبیر جاننا چاہی تو کسی کو معلوم نہ تھی، البتہ ساقی کو خیال آیا اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بار پھر یاد آئی۔ وہ واپس آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور تعبیر جاننا چاہی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ کی معافی تلافی کرتا اور کہتا کہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے بادشاہ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، سیدھا جا کے آپ سے تعبیر جاننا چاہے۔ لیکن بیان ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی یہ تھی کہ آپ نے اسے کوئی برا بھلا نہ کہا، بلکہ الٹا نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس مسئلے کا حل بھی بتایا کہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ابھی 7 خوشحال سال آئیں گے جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سا اناج عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے جس میں بالکل بارشیں نہیں ہوں گی اور زمینیں بنجر ہو جائیں گی، کوئی اناج نہیں اگے گا۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ جو 7 خوشحال سال ہیں اس میں محتاط ہو کر خرچ کریں اور بہت سا غلہ جمع کر لیں، جو کہ 7 قحط سالی کے سالوں میں کام آئے گا۔ پھر جب 7 قحط سالی کے سال گزر جائیں گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بار پھر بہت ساری بارش عطا فرمائے گا اور ایک بار پھر ہریالی ہو جائے گی۔ پھر 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 7، رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ وہ جو ساقی تھا اس نے بادشاہ سے جا کر اس خواب کی تعبیر کا ذکر کیا، پھر بادشاہ نے دریافت کیا اور پھر حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو رہا کر دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام کافی محتاط تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آگے ایک بڑے مقام کی خوشخبری بھی دی تھی، لہٰذا آپ نے چاہا کہ آپ کی پاک دامنی کی تصدیق ہو جائے، تو آپ نے بادشاہ کے لیے پیغام بھجوایا کہ پہلے میری پاک دامنی کی تصدیق کروا لے۔ بادشاہ نے تمام عزیزان مصر کی جو خواتین تھیں ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا کہ معاملہ کیا تھا۔ پھر جب ثابت ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پاک دامن ہیں تو آپ کو انہوں نے رہا کر دیا۔ جب رہا کروانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان کو ایک بہت ہی بڑا منصب، عزیزان مصر میں سے ایک بہت بڑا منصب عطا کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8، اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال۔ خوشحالی والے 7 سال گزر گئے اور پھر قحط والے سال آ گئے۔ اب دور دراز سے لوگ مصر آ کر غلہ خریدنے لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ فلسطین سے جو آپ علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے آپ کو کنویں میں گرایا تھا، وہ بھی مصر کی طرف آئے تاکہ وہ اناج لے سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی نگاہ میں ہی انہیں اللہ کے حکم سے پہچان لیا، لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ آپ نے اپنی شناخت ابھی نہیں کرائی بلکہ اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا اور ان سے کہا کہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے کر آنا۔ یہ ٹوٹل میں 12 بھائی تھے، 2 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں سب سے چھوٹے تھے، اور یہ جو دیگر 10 بھائی تھے یہ ایک الگ ماں سے تھے۔ جب یہ بھائی واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غلے میں آپ نے اپنی پونجی بھی واپس فرما دی ہے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا اور بتایا کہ وہ جو وہاں پہ کارندہ کام کر رہا تھا اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے اگلے بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ اگلی بار سے اناج نہیں دیا جائے گا۔ پھر جب وہ دوسری بار واپس اناج لینے جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حفاظت کی تلقین کر کے ایک بار پھر بنیامین کو تمام بھائیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ رکوع نمبر 9، تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ بھائی واپس مصر آئے اور غلہ لیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سارا غلہ ایک ساتھ دینے کے بجائے غلے کے 11 تھیلے بنا کر 11 بھائیوں کو الگ الگ دے دیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو سب سے چھوٹا بھائی بنیامین تھا اس کے تھیلے میں انہوں نے غلے کا پیالہ رکھوا لیا۔ اب جب کارندے اندر غلہ بھرنے گئے تو انہیں پیالہ نہیں ملا۔ انہوں نے ان بھائیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے پیالہ معاذ اللہ چوری کر لیا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہوں نے پیالہ تلاش کیا اور فرمایا کہ جس کے ہاں سے پیالہ نکل گیا اس کو 1 سال کے لیے غلام بنا کر ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا اور سب سے چھوٹے بھائی جو بنیامین تھے ان کے تھیلے سے پیالہ نکلا اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے پاس 1 سال کے لیے غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ بھائیوں نے بہت اعتراض کیا اور کہا کہ ان کے علاوہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں، کیونکہ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے نہیں نکلے تھے اور اب ایک اور بیٹے کا غم ان کو ہو جاتا، لیکن انہیں سزا کے طور پر روک لیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سارے بھائی واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ واقعے کا ذکر فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا غم رکھا۔ پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو باقی 10 بھائی تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے ایک بار پھر مصر بھیجا۔ انہوں نے اپنے والد کی غمی اور مفلسی کے قصے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھے، ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے بالآخر اپنی شناخت کرا دی۔ پھر انہوں نے اپنا جو کرتا تھا وہ تمام بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے آپ کی جو بنائی غمی کی وجہ سے چلی گئی تھی وہ واپس آ جائے گی، اور پھر انہیں لے کر واپس مصر آ جانا۔ بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری کی اور انہیں ان کی بنائی لوٹ آئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی واپس آ گئی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی اور ان کے جو 10 بیٹے تھے ان کو لے کر مصر منتقل ہو گئے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا بہت اچھے طریقے سے احترام کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ 11 بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یوں آپ علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ تعبیر یہ تھی کہ یہ جو 11 ستارے آپ کے 11 بھائی تھے، چاند آپ کی جو سوتیلی ماں تھی وہ تھی، اور سورج آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12، صبر اور تقوی سرخرو کر دیتا ہے۔ یہاں واقعہ یوسف سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا،
انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش سے نکال کر سرخرو کر دیتا ہے۔ بتایا گیا کہ بہت سے لوگ مختلف نوعیت کی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، انہیں چاہیے کہ اس کا احساس کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر سابقہ انبیاء اکرام کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا حکم ہے، نہیں تو سابقہ قوموں کی طرح تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی حفاظت ان کے بھائیوں کی سازش سے کی تھی، اسی طرح مشرکین مکہ کی بھی سازشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناکام فرمائے گا اور بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہاں کر سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے جو کہ 43 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں حق اور باطل میں تمیز کی گئی ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بے مثال شاہکار۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی ساری قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرنے کا حکم ہے۔ کہا گیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اس نے یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ رکوع نمبر 2، حق اور باطل کے لیے مثال۔ بتایا گیا کہ باطل کبھی کبھار غالب آ جاتا ہے لیکن آخرکار اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاٹ ڈالتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی ہی فتح ہوتی ہے۔ مثال ایسی دی گئی کہ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ باطل کی مانند ہے، وہ اصل میں کچھ نہیں ہوتا، صرف دکھنے میں زیادہ لگتا ہے، بالآخر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے کا پانی ہی ہوتا ہے جو پھر تم لوگوں کے کام آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے بعد ہم سورۃ الرعد کے ابتدائی 2 رکوعات پڑھ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 3 سے آغاز کریں گے۔ رکوع نمبر 3، حق کا ساتھ دینے والوں کے اوصاف۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل حق کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی خاطر مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور اس میں صبر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ دوسرے مشرکین جو ہیں ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخرت میں ان کے ان تمام اوصاف کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان اوصاف کا حامل بنائے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑتے ہیں، قطع تعلقی کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیگر احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ رکوع نمبر 4، دلوں کو اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر مشرکین مکہ جو خواہشی معجزہ مانگ رہے ہیں اگر انہیں وہ دے بھی دیا جائے یا فرشتے کو نبی بنا کر بھیج بھی دیا جائے، تب بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور یہ لوگ اب حق کو قبول نہیں کریں گے، اور ایسا نہ کرنے پر ان لوگوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب فتح مکہ کی خوشخبری بھی سنائی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5، حق کے مخالفین کا برا انجام۔ یہاں مشرکین مکہ کا رد فرمایا ہے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس متقین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ حق کی تلاش میں ہیں اور اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو دعوت دیں۔ جبکہ مشرکین مکہ صرف جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں عذاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کے ساتھ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے بچائے۔ اس صورت کا آخری رکوع نمبر 6، مخالفین حق کے لیے دھمکی۔ یہاں بتایا گیا کہ پیغمبر کا کام ہے دعوت دینا، ہدایت دینا پیغمبر کا کام نہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس ہدایت کو رد کر دیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ضرور سزا دے گا۔ بتایا گیا کہ دشمنان حق کے گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زمین کو تنگ کر رہا ہے،
آخرکار مسلمان غالب اور کفار بالآخر مغلوب ہو جائیں گے۔ پھر یہاں پہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے جو 7 رکوعات اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اہل حق کے لیے بشارت دی گئی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، نزول قرآن کا مقصد۔ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتے ہیں اور ان کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ پھر بتایا کہ کفار کون ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آخر میں سخت عذاب ہے۔ پھر بتایا کہ انبیاء اکرام کو جب قوموں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج رہا تھا تو اس نے انبیاء اکرام کو ان قوموں کی زبانیں سکھا دی تھی تاکہ دعوت حق کا کام آسان ہو سکے۔ رکوع نمبر 2، ناشکری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے۔ اس میں ایک آیت آتی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ بتایا گیا کہ شکر کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نعمتوں سے نوازتا ہے، جبکہ ناشکروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شدید عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا شکر گزار بتائے۔ بتایا گیا کہ اگر پوری دنیا بھی ناشکری ہو جائے اور تمام لوگ مل کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کریں تب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ شکر گزاری کی جو روش ہے اس کی ضرورت انسانوں کو ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کی شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، چاہے وہ پوری دنیا کو نوازے یا نہ نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا شکر گزار بنائے۔ پھر بتایا گیا کہ سابقہ قوموں کا انبیاء اکرام پر ایک اعتراض تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ہماری طرح ہی انسان ہیں، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، تو ان میں ایسا کیا خاص تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیج دیا۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی طرف انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگ انسانوں کے لیے نمونہ بنے اور انسانوں کے لیے دین احکام پر عمل کرنا آسان ہو سکے۔ رکوع نمبر 3، دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ قوم انبیاء اکرام کو دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ کو بستی سے نکال دیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا اور پھر نافرمانوں کو ہلاک کر دیتا تھا۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور حرام کماتے ہیں ان لوگوں کی مثال راکھ کے ڈھیر جیسی ہے، وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بالآخر ان کو آخرت میں عذاب ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حرام کی کمائی سے بچائے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں پر دکھاوے سے بچائے۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا دار قائدین کی پیروی کرتے ہیں وہ آخرت میں جب اپنے دنیا دار قائدین سے التجا کریں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہاری سنتے تھے، اب آخرت میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ، تو بولیں گے کہ ہم تو خود گمراہی میں تھے، ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نے آنکھ پکڑا ہے، ہم تم لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ پھر جتنے لوگ ان قائدین کے پیچھے چلتے تھے وہ ان قائدین کے ساتھ آخرت میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ شدید پچھتا رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، شیطان اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ بتایا گیا کہ شیطان قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے ایک تقریر کرے گا اور کہے گا کہ میرے وعدے تو تم سے جھوٹے تھے، میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہی سچے تھے۔ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دے دیا تھا کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو یا باطل کا انتخاب کرو، اب تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں جنت یا جہنم کی شکل میں ملے گا۔ پھر اہل حق جو ہیں وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جبکہ جو اہل باطل ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان سمیت جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ بتایا گیا کہ جو لوگ کلمہ طیبہ اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی خیر کی مانند ہوتی ہے، بالکل اس درخت کی طرح جس کا تنا مضبوط ہو، شاخیں اونچی ہوں اور جڑیں زمین کے اندر تک مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوں۔ اور جو لوگ باطل کلمہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایک کمزور درخت کی سی ہے جس کی جڑیں بہت کمزور ہیں اور ایک ہوا میں ہی اس جب درخت کو اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کو خیر کی مانند بنائے اور ہمیں کلمہ طیبہ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ اہل حق کے لیے کچھ احکامات آئے ہیں کہ نماز قائم کرو، انفاق فی سبیل اللہ اختیار کرو تاکہ آخرت کے دن تمہیں عذاب سے بچایا جا سکے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے پانی جیسی نعمت کو بنایا
ورنہ انسانوں کے تو اختیار میں ہی نہیں تھا کہ وہ پانی جیسی نعمت کو بنایا یا بچا کے رکھتے۔ پھر بتایا گیا کہ دن و رات کا نظام، سورج چاند کا نظام، زمین سے رزق اگانے کا نظام، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے اور وہی اس کا کل اختیار رکھتا ہے۔ عقل مندوں کو چاہیے کہ ان نشانیوں میں غور کریں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد رکن نمبر 6، امن اور سلامتی کی دعائیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عاجزانہ مناجات کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری امن اور سلامتی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، جس میں شرک سے حفاظت کی دعا شامل تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی عاجز نبی اور بندے تھے۔ رکو نمبر 7، نافرمانوں کا برا حال۔ یہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے۔ بتایا گیا کہ آخرت کے دن نافرمانوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم کے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ ان کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا جو جہنم کی آگ کو اور بھڑکائے گا اور اس کی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ایک موقع اور دے تاکہ یہ سیدھے راستے پر چل کے دکھائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کوئی موقع نہیں ہے، اب پچھتاتے رہو اور یہ جہنم کی آگ تمہیں جلا کر رکھ دے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پارہ نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورۃ الحجر ہے جو کہ 6 رکوعات اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں ایمانیات کا مؤثر بیان ہے۔ ایمانیات یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، یعنی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ پھر بتایا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا اور اس کی حفاظت تا قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کریں گے، کیونکہ سابقہ قوموں کو جب حفاظت کی ذمہ داری دی تو انہوں نے اس کلام میں رد و بدل کر دیا۔ قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرے گا اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ رکوع نمبر 2، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پہ ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی شانوں اور کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور وہ بے شمار ہے، جب جس حساب سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو عطا فرمائے اس کی شکر گزاری کریں، اس کے اندر اسراف نہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ بتایا گیا کہ جتنی بھی دنیاوی نعمت حاصل ہو جائیں وہ فانی ہیں اور ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اصل زندگی اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی، لہٰذا آخرت کی تیاری کرو اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ پھر جو لوگ حساب میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے جہنم ہے، اور جن کی حساب میں پکڑ ہو گئی ان کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، عظمت انسانی کا سبب روح ربانی۔ یہاں پہ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر ہوا ہے، جس کے بعد بتایا گیا کہ انسان تو صرف ایک مٹی کا پتلا ہے اور اس کی جو اصل قیمت ہے وہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب روح پھونکتے ہیں تب ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس وقت سجدہ کروایا گیا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی تھی۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ اس روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے اور صرف حیوانی تقاضوں کو ہی پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے اور صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے ہی دوڑتے رہتے ہیں، ایسے انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار بھی ہے اور وہی قہار بھی ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ان کے دلوں میں جو چھوٹی موٹی رنجشیں موجود ہوں گی ان کو دور فرما دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 شانوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کی بخشش کی امید رکھیں اور اس سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ اور نمبر 2، اس کا عذاب بھی بہت شدید اور بہت دردناک ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے عذاب سے خوف محسوس کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں اور گناہوں سے بچیں۔ بتایا گیا کہ ایمان امید اور خوف کی بین کی کیفیت ہے، جو ان دونوں کیفیات کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہی حقیقی ایمان کا حامل ہوتا ہے اور اسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 5، ہم جنس پرستوں کا برا انجام۔ اس رکوع کے آغاز میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ وہ قوم ہم جنس پرستی ایسے گندے گناہ میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہیں عبادت کی دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی اور اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا، لیکن اس قوم نے الٹا آپ کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی
اور آپ کے مہمانوں کے ساتھ گندے فعل کا ارادہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کے ذریعے حکم دیا کہ راتوں رات اپنے ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں، البتہ اپنی بیوی کو جو کہ نافرمانوں کے ساتھ تھی اس کو گھر میں چھوڑ دیجیے گا۔ آپ نکل گئے اور پھر اگلے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی شدید بارش کے ذریعے اس قوم کا پورا تختہ الٹ دیا۔ ساتھ ہی اسی رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک بار پھر ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی میں ملوث تھی اور قافلوں کو لوٹ کر مال ناجائز طریقے سے کماتی تھی۔ آپ نے بہت چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ لوگ لوٹ آئیں اور ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں، لیکن قوم نے بات نہیں مانی اور سرکشی بھی ڈٹی رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے اس قوم کی پکڑ فرمائی اور عذاب سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس سورت کا آخری رکوع نمبر 6، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ علیہ السلام مشرکین کی شرارتوں سے ہرگز غمگین نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، آپ اس کی تلاوت کے ذریعے دلی سکون حاصل کریں اور اپنے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی کریں، پھر آپ علی الاعلان تبلیغ کرنا شروع کر دیں اور آخری سانس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین سے خود نمٹے گا اور آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ساتھ دے گا۔ اب یہ ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان ہدایات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ یہاں ہم 8 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔